من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ آج اس بابرکت محفل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کی یاد ان کی دلوں میں ہم سب کے ایک نور کی طرح منور چراغ ہے جو جل رہا ہے، اور ہم تمام مسلمانان عالم آج مل کے، اس میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی ایسی، یعنی تمام ان ہستی کا یوم ظہور منا رہے ہیں کہ جو نہ صرف رحمت للمسلمین ہے بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو محبوب خدا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی آمد ہے، تو یقیناً محبت محمد و آل محمد رکھنے والے دلوں میں سمندر ان کے ٹھاٹھے مارتا ہے، مدحت ان کی موجود ہے، ہمارے دلوں میں خون میں شامل ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے، اور یقیناً وہ جوش ولا، وہ جوش مودت، وہ جوش محبت آج اس جشن میں یقیناً نظر آئے گی۔ تو آپ اور ہم سب مل کے انشاءاللہ عبادت کریں گے، اور اس کا اجر جو ہے وہ حضور پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ میرے ساتھ نعروں کا بھرپور ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ تمام جتنے بھی مومن موجود ہیں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، بلندتر صلوات۔ بیٹا یا تو ان کو اندر بھیج دیں یا آپ ہی مہربانی کریں ان کو، تاکہ ایک ماحول بنائیں تاکہ جو مزہ ہے وہ پڑھنے کا لطف آ جائے۔ اجازت ہے سرکار؟ بسم اللہ۔ انیس بھائی، شاہد بھائی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ خوبصورت کلام لائک بھائی آپ نے کیا ہے، اور اب کیا کریں کہ دل میں جس کے دل میں حضور پاک کی محبت اور مودت آل کی موجود ہے، وہ اگر خاموش رہ گیا تو یقیناً اس جشن میں بھی جواب دہ ہے اور حضور پاک کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ محبت ہو، بسم اللہ، محبت ہو دل میں حضور کی، اور زبان سے اگر سامنے اظہار نہ ہو تو میرا خیال ہے اس پہ قاعدہ فائدہ نہیں کہنے کا۔ شعر ہمیشہ اپنے ذکر کرتا رہا ہوں، میں جب آ رہا تھا تو ماشاءاللہ رون کے موجود ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم یہاں حضور پاک کا اور آل محمد کا نام لیتے ہیں۔ ان علاقوں، جو مقبوضہ کشمیر ہے یا جہاں جہاں وہ علاقے ہیں جہاں کھل کے مسلمانان عالم اپنا اظہار نہیں کر سکتے، تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم آج کھل کے ذکر پاک کرتے ہیں، حضور پاک کی شان بیان کرتے ہیں۔ ان کی شان ہی اتنی بڑی ہے کہ ہم جیسے لوگ ان کی شان کا شین بھی ادا نہیں کر سکتے، مدحت کا میم کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو شعر دیکھیے گا، جب بھی کوئی اس دنیا میں بچہ آتا ہے تو سب لوگ مبارکباد دینے بچے کے پاس نہیں جاتے بلکہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں۔ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کی خدمت میں جا کے مبارکباد پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو اولاد سی نعمت سے نوازا ہے۔ خدا کی قسم کتنا عظیم ہے ابو طالب جس کی گود میں حضور پاک کی آمد ہے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اور یقیناً یہ حق ادا نہیں ہو سکتا جبکہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خراج تحسین اور خراج تہنیت پیش نہ کریں کہ حضور کی آمد ہے۔ سب سے پہلی مبارکباد دینے لگا ہوں آپ سب کی موجودگی میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، جناب ابو طالب کی شان میں شعر دیکھیے گا حضور پاک کی آمد کا کہ گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں، آپ کی سماعتیں بلند رہیں گی کہ گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین، گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین۔ بھئی دین پر احسان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ ایک زانوں پہ سلامت رہیے، ایک زانوں
زانو پہ محمد کو ایک زانو پہ علی کو بٹھا کر پالتے رہے اور اپنی جگہ جہاں جہاں دیکھا رات کو سلاتے تھے. حضرت محمد مصطفیٰ کی جان کو خطرہ تھا, اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ اپنے بیٹے علی کو اس جگہ پہ سلانا. حضرت ابو طالب کا فرمان دیکھیے گا کہ گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین, گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین. دین پر احسان یہ حضرت ابو طالب کا ہے, اور جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے آج ہر مسلم یہاں کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. بسم اللہ, بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے گا, کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. اور دیکھیے گا کہ سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں, بسم اللہ, سورہ, بڑی مہربانی, سلامت رہے, سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. بڑی مہربانی, مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. اور تمام مسلمانان عالم کو گواہ بنا کر شعر دکھا رہا ہوں کہ سایہ رحمت کے سر پر آج بھی رحمت ہے. جو حضور پاک کیونکہ سایہ رحمت ہے, اب حضور پاک کے اوپر سایہ رحمت کون ہے؟ شعر دیکھیے گا, سایہ رحمت کے سر پر, سایہ رحمت کے سر پر آج بھی سایہ ہے. جو بھئی سایہ دامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. بڑی مہربانی, حق ادا کرنا ہے ہم نے اور گھر والوں کو مبارکباد دینی ہے. اور جس کے بیٹے کو ید اللہ اور وجہ اللہ کہیں, جس کے بیٹے کو ید اللہ اور وجہ اللہ کہیں, بندہ رحمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. بسم اللہ, بندہ رحمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. اور نوک نیزہ پر نوازش بولتا قرآن ہے, نوک نیزہ پر نوازش بولتا قرآن ہے. بھئی بولتا قرآن یہ حضرت ابو طالب کا ہے. بہت شکریہ. اب دیکھیے گا شعر جناب حضور پاک کی شان میں کہ مجھ کو بھی بندگی کا صلہ دیجئے حضور. بھئی مجھ کو بھی بندگی کا صلہ دیجئے حضور. ایک بار اپنے در پہ بلا لیجئے حضور. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ایک بار اپنے در پہ بلا لیجئے حضور. اور حضور پاک کی ہی شان میں خالصاً عقیدہ پیش کر رہا ہوں. قبلہ آپ سب کو مولا سلامت رکھے. بھائی آپ سب کو مولا اسقان وعدہ کو ہمیشہ حضور پاک اور آل محمد کے سائے تلے آپ کو رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں. آپ نے یہ جشن کا اہتمام کیا ہے, آپ سب کی نظر اور مولائیوں کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ نبی کے جشن کا, نبی کے جشن کا جو اہتمام کرتے ہیں, نبی کے جشن کا جو اہتمام کرتے ہیں, نبی کے جشن کا جو اہتمام کرتا ہے, نبی کے جشن کا جو اہتمام کرتا ہے, خدا بلند اسی کا مقام کرتا ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, سلامت رہے. خدا بلند اسی کا مقام کرتا ہے. اور بنے ہیں سایہ رحمت تمام عالم پر. بھئی بنے ہیں سایہ رحمت تمام عالم پر. نبی کا ذکر یہ عالم تمام کرتا ہے. بہت شکریہ, سلامت رہیں. نعرہ لگا سکتے ہیں آپ پہ, نعرے پہ پابندی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ جشن کا جو اہتمام کرتا ہے, خدا بلند اسی کا مقام کرتا ہے. اور میرا سلام بھی پہنچے رسول اکرم تک, میرا سلام بھی پہنچے رسول اکرم تک کہ جن کو پردہ وحدت سلام کرتا ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, کہ جن کو پردہ وحدت سلام کرتا ہے. اور شعر بڑا خاص آپ کو کرتا ہوں, معراج کا ذکر آپ کے ذہن میں رہے. معراج مصطفیٰ دیکھیے گا, انیس بھائی شعر ہے, میرا سلام بھی پہنچے رسول اکرم تک کہ جن کو پردہ وحدت سلام کرتا ہے. اور بلا کے عرش اولا پر, بلا کے عرش
عرش پہ محبوب کو سرے معراج، بلا کے عرش پہ محبوب کو سرے معراج، خدائے کون و مکان خود کلام کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ حیدری۔ بلا کے عرش پہ محبوب کو سرے معراج، خدائے کون و مکان خود کلام کرتا ہے، اور ہمیں نبی کی زیارت نصیب کر یا رب۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ ہمیں نبی کی زیارت نصیب کر یا رب۔ دعا غلام نبی صبح و شام کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ دعا غلام نبی صبح و شام کرتا ہے۔ جو ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں وہ مقام بھی اوپر پاتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ اس کی توجہ مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہم ابھی درمیان میں زمین پہ موجود تھے، ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے اوپر بلند ہو گئے۔ جس کے دل میں آل محمد کی بلا موجود ہے وہ کتنا بلند ہے جو ذکر آل کر رہا ہے، کہ خدا اور فرشتے بھی ضرور پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پہ۔ شعر دیکھیے گا کہ بنا دیا ہے مجھے محترم زمانے میں، بنا دیا ہے مجھے محترم زمانے میں، میرا یقین ہے نبی و امام کرتا ہے، میرا یقین ہے نبی و امام کرتا ہے۔ اور شعر آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، دعا دیکھیے گا خاص طور سے کہ مجھے نصیب شفاعت ہو آپ کی مولا، مجھے نصیب شفاعت ہو آپ کی مولا۔ دعا یہ آپ کا ادنا غلام کرتا ہے، دعا یہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، دعا یہ آپ کا ادنا غلام کرتا ہے۔ آپ شعر دیکھیے گا اور مقطع اسی میں تمام کر رہا ہوں۔ وہ کربلا و نجف شام یا مدینہ ہو، وہ کربلا و نجف شام یا مدینہ ہو، نوازش ان کا بہت احترام کرتا ہے۔ بہت شکریہ، نوازش ان کا بہت احترام کرتا ہے، نبی کے جشن کا جو اہتمام کرتا ہے، خدا بلند اسی کا مقام کرتا ہے۔ ایک درود پاک پڑھیے، میں ایک نعت آپ کی نظر اور کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک درود پاک اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ کئی نعت میں نے کہی ہیں، اسی میں سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حضور پاک کی شان میں شعر کہہ سکا ہوں کہ بعد از خدا بلند محمد کا نام ہے۔ بسم اللہ، یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں علی ولی اللہ کی تمہید کے ساتھ، کہ بعد از خدا بلند نبی کا، بعد از خدا بلند محمد کا نام ہے، بعد از خدا بلند محمد کا نام ہے۔ قرآن و اہل بیت کا ابا مقام ہے، قرآن و اہل بیت کا برتر مقام ہے، قرآن و اہل بیت کا برتر مقام ہے۔ اصحاب مصطفیٰ ہو یا ازواج مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ ہو یا ازواج مصطفیٰ، اپنے لیے دلوں میں سبھی احترام ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جب میں نے حضور پاک کی شان میں کہا ہے تو جناب خدیجہ کی شان میں بھی کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ بلند تر صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی شاید دیکھیے گا امہات المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں شعر آپ نے ذکر رہا ہوں مسدس کا، کہ کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ، کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ، بس عامل فرمودہ یستا ہے خدیجہ۔ کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ، بس عامل فرمودہ یستا ہے خدیجہ۔ توجہ دیکھیں انیس بھائی میری طرف، کہ اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ۔ بسم اللہ، اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ، گویا کہ ابو طالب نسواں ہے خدیجہ۔ بڑی مہربانی۔
مہربانی، بہت شکریہ۔ اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ، گویا کہ ابو طالب نسواں ہے خدیجہ، ہر لحظہ دل و جان سے طلبگار نبی ہے، ہر لحظہ دل و جان سے طلبگار نبی ہے، ایثار کی منزل میں خدیجہ بھی علی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ ایثار کی منزل میں خدیجہ بھی علی ہے، بہت محبت، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اور کیونکہ دیکھیے ترتیب یہی ہے، سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو کہ شان ہے، اس کے بعد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جناب خدیجہ کا مقام ہے، اور اسی طرح سے پھر آل محمد کا ذکر ہم کرتے جائیں گے۔ شعر آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں موجود ہیں سننے والے، نعت کا شعر، اور اسی طرح سے امہات المومنین کے نام خاص طور سے میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی وہ زوجہ افضل، شاید بھائی دیکھیے گا، اللہ کے محبوب کی وہ زوجہ افضل، اللہ کے محبوب کی وہ زوجہ افضل، وہ آسیہ و مریم و حوا سے بھی افضل، بسم اللہ، بہت شکریہ، وہ آسیہ و حوا و مریم سے بھی افضل تھا، جس کا نبوت پہ یقین کامل و اکمل تھا، جس کا نبوت پہ یقین کامل و اکمل، دیتی ہی رہی جس کو دعا احمد مرسل، دیتے ہی رہے جس کو دعا احمد مرسل، بھئی ازواج نبی ہے یہ خدیجہ کا شرف ہے، ازواج نبی ہے یہ خدیجہ کا شرف ہے، زہرا ہے گوہر جس کا خدیجہ وہ صدف ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ اور ایک اور آپ کی نظر نعت کی شان کا کر رہا ہوں کہ دیکھیے نعت کا قلم اور اس کا عنوان ہے توصیف مصطفیٰ، بسم اللہ، حضور پاک کی شان میں۔ شاید بھائی بہت سے کلام کہے گئے، کہا جاتا ہے کہ شاید نعت کہنے کا ہمیں اندازہ نہیں، سلیقہ نہیں، خدا کی قسم ہم کیا کہیں، جس کا قصیدہ گو خود خدا ہو وہ کیا نعت پیش کرے گا، جس کا ذکر خدا کر رہا ہو ہماری کیا زبان مجال کہ ہم اس کا کر سکیں۔ اور حضور پاک کی عطا کردہ رزق سخن کی بھیک سے نعت آپ نے ذکر رہا ہوں، تھوڑی سی آواز اس کی کم کیجئے گا کہ توصیف مصطفیٰ میں رواں ہو گیا قلم، توصیف مصطفیٰ میں رواں ہو گیا قلم، عشق رسول حق میں جواں ہو گیا قلم، بسم اللہ، بہت شکریہ، عشق رسول حق میں جواں ہو گیا قلم، اور کاغذ پہ کر کے سجدہ تعظیم مصطفیٰ، کاغذ پہ کر کے سجدہ تعظیم مصطفیٰ، لفظوں کی ہر لغت پہ عیا ہو گیا قلم، لفظوں کی ہر لغت پہ عیا ہو گیا قلم، اور محبوب کبریا کی مودت میں ڈوب کر، محبوب کبریا کی مودت میں ڈوب کر معراج معرفت کا نشاں ہو گیا قلم، معراج معرفت کا نشاں ہو گیا قلم۔ آپ تو داد دے ہی رہے ہیں، اور داد دیکھیے گا کس کس نے داد دی، سامنے کر رہا ہوں کہ داد سخن سمیٹ کر ارباب فکر سے، داد سخن سمیٹ کے ارباب فکر سے، بھئی سب ہی سخنوروں کا بیاں ہو گیا قلم، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سب ہی سخنوروں کا بیاں ہو گیا قلم، اور میرا قلم ہے حق کے گواہوں کا ایک گواہ، میرا قلم ہے حق کے گواہوں کا ایک گواہ، گویا کہ مومنوں کی اذاں ہو گیا قلم، بسم اللہ، گویا کہ مومنوں کی اذاں ہو گیا قلم۔ آپ سب مسلمانان عالم کی نظر شیئر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ انیس بھائی پہچانتا ہے آل محمد کا مرتبہ، یہ کون قلم پہچانتا ہے، دیکھیے گا پہچانتا ہے آل محمد کا مرتبہ، پہچانتا ہے آل محمد کا مرتبہ، جس جاہ اہل بیت وہاں ہو گیا قلم، بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جس جاہ اہل بیت وہاں ہو گیا قلم۔
اور جائے گا یہ بھی قبر میں میرے کفن کے ساتھ، جائے گا یہ بھی قبر میں میرے کفن کے ساتھ۔ بھئی میرے لیے تو جائے عما ہو گیا قلم، بسم اللہ، میرے لیے تو جائے عما ہو گیا قلم۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ جائے گا یہ بھی قبر میں میرے کفن کے ساتھ، میرے لیے تو جائے عما ہو گیا قلم، اور بخشا ہے پنج تن نے نوازش قلم کو نور، بخشا ہے پنج تن نے نوازش قلم کو نور، گویا کہ دین حق کی زباں ہو گیا قلم، گویا کہ دین حق کی زباں ہو گیا قلم۔ اور خاص طور سے ہم سب جاتے ہیں کربلا، زیارات کرتے ہیں، ابھی 40 گزری ہے، آپ سب ہم سب گئے ہیں وہاں، تو نجف سے شاہ صاحب کربلا تک 70-72 کلومیٹر کا جو سفر ہے آپ سب نے مشی کی ہے۔ تو میں جب کربلا چلا ہوں کہ جی میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، مولا ہم سب کو وہاں دوبارہ لے کے جائیں، اور میں بھی وہاں انشاءاللہ مولا اس میں ہمیں لے کے جائے، زیارت کریں انیس بھائی۔ تو میں وہاں گیا، مثال کے میں سامنے دے رہا ہوں کہ میں نے روضہ وہاں سے پورا مشی کی، میں حضرت امام حسین کے روضے پہ، مولا عباس کے روضے پہ اور تمام جگہ گیا۔ اب میں واپس آیا تو میں نے خواہش ظاہر کی، میرے دل میں ہے کہ میں جیسے نجف سے کربلا چلا اسی طرح میں مکے سے مدینے کو چلوں۔ شعر دیکھیے گا، میری بڑی خاص توجہ، کیونکہ سب سے پہلے آل محمد کی زیارت ہے، حسب مراتب حضور پاک کی زیارت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بڑے دربار میں پہلے اور چھوٹے دربار میں پہلے، کیونکہ ہم پہلے دربار کو حسب مراتب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کا درجہ کیا ہے، غیر افضل کون ہے، افضل کون ہے۔ جو پہلے غیر افضل رہا ہو وہ افضل ہو نہیں سکتا، تو درجات کے ذریعے ہم لے کے چلیں گے۔ سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے علی ہیں۔ شعر آپ کو ذکر رہا ہوں، پہلے مصرے میں میں نے زیارت کا مصرع ہے، دوسرے مصرے میں نعت کا مصرع ہے۔ شاہد بھائی آپ سب کے نظر شعر کر رہا ہوں، دیکھیے گا خاص طور سے کہ جس طرح نجف سے میں چلا کرب و بلا تک، جس طرح نجف سے میں چلا کرب و بلا تک، اے کاش کے مکے سے مدینے کو چلوں میں، اے کاش کے مکے سے مدینے کو چلوں میں۔ اللہ نے بنایا ہے مجھے زائر شبیر، اللہ نے بنایا ہے مجھے زائر شبیر، اب جلد محمد کا بھی زوار بنوں میں۔ بڑی محبت، سلامت رہیں۔ اب جلد محمد کا بھی زوار بنوں میں، اور میں نے تھا پڑھا روضہ شبیر پہ نوحہ، میں نے تھا پڑھا روضہ شبیر پہ نوحہ، روضے پہ محمد کے بھی ایک نعت پڑھوں میں، بسم اللہ۔ میں نے تھا پڑھا روضہ شبیر پہ نوحہ، روضے پہ محمد کے بھی ایک نعت پڑھوں میں۔ اور ہم سب کی دعا ہے اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ شعر دیکھیے گا کہ مسمار جو روضہ ہے وہاں بنت نبی کا، مسمار جو روضہ ہے وہاں بنت نبی کا، پھر روضہ زہرا کی بھی تعمیر کروں میں، پھر روضہ زہرا کی بھی تعمیر کروں میں، اور خیرات میں مل جائے جوار آپ کی مولا، خیرات میں مل جائے جوار آپ کی مولا، خیرات میں مل جائے جوار آپ کی مولا، پھر آپ کے اس سایہ رحمت میں رہوں میں، پھر آپ کے اس سایہ رحمت میں رہوں میں۔ اور ہے دل میں میرے، ہے دل میں میرے آل محمد کی مودت، ہے دل میں میرے آل محمد کی مودت، بخشش کا ہے سامان یہی کھل کے کہوں میں، بخشش کا ہے سامان یہی کھل کے کہوں میں، ہے آل محمد کی مودت میرے دل میں، بخشش کا ہے سامان یہی کھل کے کہوں میں۔ اور چوکھٹ پہ محمد کے کروں سجدہ تعظیم، چوکھٹ پہ محمد کی کروں سجدہ تعظیم، ہو جائے میری روح فنا پھر نہ اٹھوں میں، روضے پہ محمد کی کروں سجدہ تعظیم، ہو جائے میری روح فنا پھر نہ اٹھوں میں۔ اور تربت میں نوازش جو میری آئے محمد،
تربت میں نوازش جو میری آئے محمد، خوش ہو کے قدم چومنے قدموں میں جھکوں میں، جس طرح نجف سے میں چلا کرب و بلا تک، اے کاش کے مکے سے مدینے کو چلوں میں۔ اور آپ سب کی نظر، کیونکہ آل محمد کا ذکر تھا اور محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، تو آج کی نظر کر رہا ہوں کہ عنوان کل نا ہے رقم بندگی کے ساتھ، عنوان کل نا ہے رقم بندگی کے ساتھ، معراج ہے سخن کی اسی آگہی کے ساتھ۔ بسم اللہ، معراج ہے سخن کی اسی آگہی کے ساتھ، اور لازم ہے ایسی ماں کے قدم چومتے رہو، لازم ہے ایسی ماں کے قدم چومتے رہو، لازم ہے ایسی ماں کے قدم چومتے رہو، جس نے پلایا دودھ ولائے علی کے ساتھ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور کیونکہ صابر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میرا خیال ہے ابھی آنے والے ہیں، تو بس جیسے ہی وہ انشاءاللہ آئیں گے تو میں آپ کی زحمتوں کو تمام دوں گا۔ بلندر صلوات پڑھیے، میں کلام آپ کی نظر چود کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شعر دیکھیے گا انیس بھائی، بڑا توجہ، ایک مصرع دیا گیا تھا، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے انڈو پاکستان کے شعراء کا واٹس ایپ پہ، بس میں سرین خامہ، اس میں یہ کلام دیا گیا، اس میں مصرع دیا جاتا ہے جس میں انڈیا اور پاکستان اور پوری دنیا کے جو شعراء ہیں وہ اس پہ کلام پہ شعر اشعار کہتے ہیں، اسی پہ اسے کہتے ہیں طرح مصرع دیا گیا ہے، اس پہ کلام ہے۔ توجہ رکھیے گا، شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس میں تھا کہ مصرع پہ میں نے پورا کلام انیس بھائی کہا ہے کہ گر نہ ہو اذن خدا، گر نہ ہو اذن خدا، کلمات کہہ سکتا نہیں۔ انیس بھائی دیکھیے گا بڑا خاص توجہ سے، گر نہ ہو اذن خدا، کلمات کہہ سکتا نہیں، گر نہ ہو اذن خدا، کلمات کہہ سکتا نہیں، حمد نعت و منقبت نغمات کہہ سکتا نہیں، حمد نعت و منقبت نغمات کہہ سکتا نہیں۔ چوتھا مصرع آپ کے انشاءاللہ جوش بلا کو دیکھتا ہوں، حمد نعت و منقبت نغمات کہہ سکتا نہیں، گر نہ ہو اذن خدا، کلمات کہہ سکتا نہیں، اور جو بھی غاصب ہو کبھی حق بات کہہ سکتا نہیں، جو بھی غاصب ہو کبھی حق بات کہہ سکتا نہیں، بھئی بغض رکھ کر فاطمہ سے نعت کہہ سکتا نہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بغض رکھ کر فاطمہ سے نعت کہہ سکتا نہیں، اور کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ ختم نبوت ہے، حضور پاک جو ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ولایت غدیر اسی کا ایک بہت بڑا جو ہے آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد یہ علی مولا ہے۔ شعر دیکھیے گا، حمد نعت و منقبت نغمات کہہ سکتا نہیں، بغض رکھ کر فاطمہ سے نعت کہہ سکتا نہیں، اور منکر ختم نبوت کو کہوں گا لعنتی، منکر ختم نبوت کو کہوں گا لعنتی، رات کو دن اور دن کو رات کہہ سکتا نہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اور ہے کلام حق، یہی قرآن کہتے ہیں جسے، ہے کلام حق یہی قرآن کہتے ہیں جسے، کوئی مشرک اس طرح آیات کہہ سکتا نہیں، کوئی مشرک اس طرح آیات کہہ سکتا نہیں، اور گو کہ بخشا ہے، گو کہ بخشا ہے مجھے اذن تکلم آپ نے، گو کہ بخشا ہے مجھے اذن تکلم آپ نے، سربزانو ہو کے بھی جذبات کہہ سکتا نہیں، سربزانو ہو کے بھی جذبات کہہ سکتا نہیں، اور کربلا شام و نجف مشہد بقیہ دیکھ کر، کربلا شام و نجف مشہد بقیہ دیکھ کر کون کہتا ہے کہ میں جذبات کہہ سکتا نہیں۔
بہت شکریہ. کون کہتا ہے کہ میں، بلکہ میں الٹا اور ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں، دیکھیے گا. کربلا، شام و نجف، مشہد، بقیہ دیکھ کر کون کہتا ہے کہ میں حاجات کہہ سکتا نہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. کون کہتا ہے کہ میں حاجات کہہ سکتا نہیں اور ہو نہیں سکتا کبھی اس سے رقم شرک و غلو. ہو نہیں سکتا کبھی اس سے رقم شرک و غلو. کلام، جو بھی کلام ہو شاعر کا، کسی جگہ بھی کسی بڑے سے بڑے شاعر سے چھوٹے شاعر کا، اگر وہ قرآن اور حضور کے فرمان یا آل رسول کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے وہ کلام ہی نہیں ہے، اس کو دیوار پہ مار دیں، اس سے فائدہ نہیں ہے. جو محمد و آل محمد کے معصومین کے فرمان کے مطابق ہے وہی کلام ہے. شعر دیکھیے گا کہ ہو نہیں سکتا کبھی اس سے رقم شرک و غلو. بھئی یہ قلم میرا یہ موضوعات کہہ سکتا نہیں، یہ قلم میرا یہ موضوعات کہہ سکتا نہیں. اور مل رہا ہے بھیک میں رزق سخن شام و سحر. مل رہا ہے بھیک میں رزق سخن شام و سحر. ہے نوازش کیا میری اوقات کہہ سکتا نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلندر صلوات پڑھیے. پیارے خان تشریف لا چکے ہیں جی. اب یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ آئیے سلامت رہیں. اور آخر میں میرے ساتھ مل کے دعا فرمائیے. الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے. تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے. اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے. اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے. میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب، میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے. جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے. جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے. اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے. اللہم صلی علی محمد.